نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم دورہ قرآن کے 2 پارے کمپلیٹ کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنے پارے کا آغاز پارہ نمبر 3 سے کریں گے. اس دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر دیں. ہم جو کچھ بھی پڑھیں سیکھیں سمجھیں اس پر عمل پیرا ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمارے ہر اچھے عمل کو ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رسول ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی کچھ انبیاء کی فضیلت کچھ سے اوپر، کسی کی کوئی فضیلت، کسی سے اللہ نے کلام کیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا. ٹھیک ہے، ہر نبی کی اپنی فضیلت، اپنی بڑائی ہے، اپنا گریڈ ہے جیسے ہم کہہ لیں. ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں. اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات دیے تھے، یعنی 1 2 3 نہیں، کافی سارے معجزات تھے کہ ان کی قوم سمجھ جائے. ٹھیک ہے، اور روح القدس سے یعنی جبریل علیہ السلام سے ان کی کیا کی؟ تائید کی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا. ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر ہو گئے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ چاہے تو کوئی نافرمانی تو نہیں کر سکتا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر شیطان کو اس سے پرومس کیا، اس سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو، اور انسان کو دونوں راستے بتا دیے، تو پھر اب اللہ تعالیٰ یہی کہے گا نا کہ ٹھیک ہے جو تمہارا دل کرتا تم چنو، اس میں رکاوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہیں. دینے کا حکم آپ بار بار پڑھیں گے قرآن پاک میں، مانگنے کا نہیں پڑھیں گے. تو اس لیے مانگنے والوں کو سمجھانا چاہیے کہ آپ مانگے نہیں، اور دینے والوں کو ڈھونڈنا چاہیے کہ کون مستحق ہے. ٹھیک ہے، ڈھونڈ کے دیں. ڈیلی صدقہ کریں. ڈیلی صدقہ کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ بھی بتایا تھا کہ روزانہ کے اپنے کھانے پینے کی اشیاء، گھر کی چیزیں، ایون اچھا مشورہ، مسکراہٹ، کسی کی صلح کروانا، یہ سب دینے میں آتا ہے. اپنا وقت اللہ کے لیے دینا، اپنا مال، اپنی جان، اپنی ایبیلٹی، یہ سب صدقے میں آتی ہیں اگر آپ اس کو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو ڈیلی صدقہ کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں ایسے صدقہ کرتے تھے جیسے آندھیاں چلتی ہیں. آندھی کیسے چلتی ہے؟ ہر چیز اڑا لے جاتی ہے نا، ایسے ہر چیز دے دیتے تھے اٹھا کر، اتنا صدقہ کرتے تھے. تو صدقہ کریں. اس کا طریقہ اگر آپ بہت دیکھیں، ہر بندہ کہتا ہے میرے تو حالات خود نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں، ہمارا راشن پورا نہیں ہوتا، تو تھوڑی تھوڑی چیزیں نکالنا شروع کر دیں. ایک ڈبہ ایک جگہ رکھ لیں جہاں پہ آپ جیسے دال پکانے لگیں 1 کپ دال نکال لیے، چاول پکانے لگیں 1 کپ چاول ایک ڈبے میں نکال دیے، آٹا نکال دیا، تو وہ 3 4 دن میں اتنا ہو جائے گا کہ کسی کے کام آ جائے گا. ہفتے میں تو ہو ہی جائے گا نا، اور آپ کی طرف سے روز نکل جائے گا. ٹھیک ہے، تو دونوں طریقے صدقے کے صحیح ہیں. آپ ڈیلی تھوڑا تھوڑا کر کے دیں یا اکٹھا کر کے دیں، دونوں طریقے صحیح ہیں. ٹھیک، لیکن روزانہ صدقہ کریں، پھر مالی صدقہ بھی کریں، اور مستحق لوگوں کو بھی دیں. دین پر کام کرنے والے لوگ، مساجد، مدارس، یتیم خانے، ان جگہوں کو بھی یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اور یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے. صرف رمضان میں زیادہ ثواب ضرور ہے، لیکن یہ پورا سال خیال رکھنے والی بات ہے. تو یہ اس لیے کہ قیامت کے دن پھر کوئی چیز کام نہیں آئے گی اس وقت. اب دیکھیں کہ انسان مر جاتا ہے، اس کی الماریاں کھولی جاتی ہیں، تو وہ سارا مال کدھر جاتا ہے؟ کدھر جاتا ہے مجھے بتائیں؟ بٹ جاتا ہے نا. تو اپنی زندگی میں بانٹیں گے تو آپ کو فائدہ ہے، مرنے کے بعد تو فرشتوں نے ہر چیز ویسے ہی چھڑوا لینی ہے. ٹھیک،
اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند آئے۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ شفاعت کا کنسیپٹ اپنے ذہنوں میں کلیئر کر لیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرور سفارش ہوگی۔ یہ شیورٹی آپ کو کس نے دی ہے؟ اللہ کے رسول سفارش کریں گے۔ آپ نے یہ سوچا ہے کبھی کہ کیا اللہ کے رسول میری سفارش کریں گے؟ ایسے سوچا ہے؟ یہ پکا پتہ ہے آپ کو آپ کی سفارش ہو جائے گی اور آپ بخشے جائیں گے اور آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، یہ شیورٹی کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ شیورٹی اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں دی تھی، اپنی بیگم کو بھی نہیں دی تھی، ٹھیک؟ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دیں گے اس کی سفارش ہوگی۔ وہ چاہتا ہے جو اس کے وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ یعنی ہمیں ان چیزوں کے بارے میں جب اللہ نے بتانا ہے تبھی ہمیں پتہ چلنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا پتہ ہے، چاہے وہ سامنے ہے چاہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ کی کرسی جو ہے وہ بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، جس سے زمین آسمان کو… اب آپ کہیں گے وہ کہاں ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتی۔ تو ہمیں کیوں نظر آئے گی؟ ہمارا ایمان بالغیب ختم ہو جاتا ہے اگر ہمیں نظر آنے لگ جائیں چیزیں۔ یہ چیزیں کب نظر آئیں گی؟ ہمیں مرنے کے بعد، ٹھیک؟ تو اللہ کی کرسی ہے جس نے تمام کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کا عرش اس سے بھی بڑا ہے، ٹھیک؟ اللہ کا عرش بھی بڑا ہے۔ اللہ کے عرش کو تھامنے والے جو فرشتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کتنے بڑے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ ان کی جو گردنیں ہیں، جو سر ہیں ان کے، وہ عرش کے پاس ہیں، یعنی ہاتھوں سے انہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے، اور ان کے جو پیر ہیں وہ زمینوں کے نیچے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے بڑے فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے۔ اس کے اوپر اللہ مستوی ہے۔ ہم اللہ کی شان کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، ٹھیک؟ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت سے، یعنی ان تمام چیزوں کی، کائنات کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے۔ آپ اکتا جاتے ہیں؟ آپ کو زیادہ دیر کسی چیز کی ڈیوٹی دینی پڑے، اکتاتے ہیں؟ اکتانا کسے کہتے ہیں؟ جسچر دیتے ہیں نا آپ کے، بس میری بس ہو گئی، بس میں نے نہیں اب کرنا، اکتا جاتے ہیں۔ اللہ نہیں اکتاتا نہ تھکتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اونگ بھی نہیں نہ آتی۔ اونگ پتہ ہے نا، نیند کی اور جاگنے کے بیچ کی کیفیت ہوتی ہے۔ کبھی آئی ہے اونگ آپ کو؟ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آتی ہوتی ہے، ہاں، نوافل پڑھتے ہوئے بھی آ جاتی ہوتی ہے اونگ، ایسے نا؟ ہاں بالکل نہیں، موبائل تو اونگ میں نہیں گرتے، موبائل تو بس جب ہماری بات ہو جاتی ہے تب گرتے ہیں، منہ پہ آ کے لگتا ہے موبائل، ہاں، ٹھیک ہے۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ جملہ آپ کو اکثر لوگ سناتے ہوں گے، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ دین میں، پردہ کرو لا اکراہ فی الدین، روزے رکھو بھی دین میں کوئی جبر نہیں۔ آیت پوری پڑھیں، کیا کہا اللہ نے؟ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت اور گمراہی بہت روشن ہو چکی ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ اب یہ آیت کس کے لیے ہے؟ جو گمراہی اور ہدایت کے راستوں میں سے ایک راستے کو چنتا ہے۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ آپ پردہ نہیں کریں تو آپ یہ کہیں دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ بچہ نماز نہیں پڑھے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ پڑھانی ہے۔ نہیں پڑھتا پھر کیا کرنا ہے؟ سختی کرنی ہے۔ تو دین میں جبر ہے ہمارے لیے۔ چوری کریں گے تو ہاتھ تو جبر ہے نا؟ جبر کافروں کے لیے نہیں ہے کہ آپ کسی ہندو کو، کسی عیسائی کو زبردستی پکڑ کے آپ مسلمان نہیں بنا سکتے۔ حقوق ادا کرنے، آپ مسلمان بن گئے، مسلمان ہونے کے بعد آپ پر جو قانون لاگو ہوتا ہے اس پہ جبر ہے، وہ زبردستی آپ کو عمل کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے سزا ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس جملے کو، اس آیت کو ایز اے سینٹینس استعمال نہ کیا کریں۔ یہ کافروں اور مسلمانوں کے بیچ کی بات ہے، ان پہ کوئی جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے کیا کیا؟ مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں کیا کرتا ہے؟ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ اندھیرا ہوتا ہے جہالت کا اندھیرا، اگنورنس، جذبات میں آ کے باتیں کرنا، اپنی آ کے نیگیٹیوٹیز جو آپ کے اندر ہیں۔ نیگیٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ اندھیرا ہی تو ہوتی ہے۔
ایک نیگیٹیوٹی آپ کو کہاں لے کے جاتی ہے؟ برائی کی طرف۔ غصہ کہاں لے کے جاتا ہے؟ بتائیں مجھے، کبھی غصے سے اچھے کام کیے آپ نے؟ چلو آج مجھے غصہ چڑھا، میں 2 پارے پڑھ لوں گی۔ ہاں، آج مجھے غصہ چڑھا، میں آج جو ہے نا 10 نفل پڑھوں گی۔ غصے میں تو ہر الٹا کام ہوتا ہے۔ آپ برتن مارتی ہیں، برتن توڑتی ہیں، برا بھلا کہتی ہیں، ایون بد دعائیں دے دیتی ہیں۔ ہاں نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اندھیروں سے نکال دیتا ہے انسان کو۔ یہ جو قرآن آپ کو آپ پڑھ رہے ہیں نا، آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ اندھیروں سے نکل کے کہاں جا رہے ہیں؟ روشنی اچھی لگتی ہے؟ ہاں، ایک کمرے میں فانوس لگا ہوا ہو پیارا لگتا ہے؟ خالی چل بھی نہ رہا تو پیارا لگتا ہے، اور اگر اس میں لائٹیں جلنا شروع ہو جائیں، مقدس لائٹیں چلا دیں۔ ٹھیک ہے، اندھیروں کی طرف سے نکال کر کیا کرتا ہے اللہ؟ روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں۔ کافروں کے دوست کون ہیں؟ شیطان ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں روشنی میں سے نکال کر نا پھر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اندھیروں کی طرف۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ اچھے بھلے تھے اور غلط راستوں پہ چلنے لگ گئے؟ ہوا کبھی آپ کے ساتھ کسی نے غلط مشورہ دے دیا، کسی نے غلط ٹریک، اور پھر آپ کو نقصان ہو گیا اور آپ سوچتے ہیں کہ میں اس پہ عمل نہ کرتی؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ یہ ہوتا ہے، شیطان روشنیوں میں سے نکال کر دوبارہ اندھیروں میں پھینک دیتا ہے۔ ہاں، مایوسی کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ آپ ڈس پوائنٹ ہو گئے، مایوس ہو گئے، کیا چیز ہے یہ؟ آپ جب دکھی ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ لائٹیں جب دکھی ہوتے ہیں، رونے والے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سیڈ سیڈ شاعری سنتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہاں، وہ بھی اندھیرا ہے۔ خیر سے کئی لوگ سیڈ سانگ سنتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اچھا، سیڈ سانگ سن کے کہہ کے لگاتے ہیں اور روتے ہیں، اور روتے ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کو روشنیوں میں سے، خوشیوں میں سے، اطمینان میں سے نکال کر بے چینی اور اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ تو شیطان کے واروں کو سمجھیں۔ اللہ نے کہا نا وہ کھلا دشمن ہے، نظر آپ کو نہیں آئے گا وہ بھی، ٹھیک، لیکن اپنے پیچھے چلا لے گا۔ اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو کفر کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں لے جائے گا۔ جو لوگ کفر کے راستے اختیار کرتے ہیں ان کے دوست شیطان بن جاتے ہیں۔ جو شرک کرتے ہیں ان کے دوست کون بن جاتے ہیں؟ شیطان بن جاتے ہیں۔ وہ ان کو روشنیوں سے نکال کر دوبارہ اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ کون تھا یہ؟ بادشاہ تھا، ٹھیک۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، نمرود کو کہا تھا نا، تو اس نے کہا، وہ کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اور اس نے ایک دربار میں اسی طرح کے ایک وزیر کو قتل کروا دیا، اور ایک جو قیدی تھا جس کو سزائے موت تھی اس کو چھوڑ دیا، کہا یہ دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا مشرک کی عقل ماری جاتی ہے، اس کی بھی عقل ماری گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے کر آتا ہے اور اسے مغرب کی جانب لے جائے گا، تو اس کو مغرب کی جانب لے آ۔ یعنی اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے لے آ۔ اب تو وہ کافر بھون چکا رہ گیا، یعنی حیران رہ گیا، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ سورج کے ساتھ تو وہ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا تھا نا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے باوجود اس کو ہدایت ملی تھی؟ نہیں ملی تھی۔ دلیل کا جواب نہیں وہ دے سکا تھا، لیکن اس نے کیا کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو بغاوت کے جرم میں سزائے موت دے دی تھی۔ اور سزائے موت کا اس دور میں طریقہ کیا تھا کہ انسان کو جلا دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو بغاوت کے جرم میں سزائے موت دو اور اس کو جلا دو۔ اور پھر لوگوں نے ایک بہت بڑا لکڑیوں کا الاؤ جلایا اور ان کو ایک مشین کے ذریعے، کیونکہ ظاہر اس میں چڑھ کے کوئی سیڑھیاں تو بنی ہوئی نہیں تھی، منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈلوایا گیا اور پھر آگ بھڑکائی گئی۔ اور اس پورے کام میں ابراہیم علیہ السلام کا جو والد آزر تھا وہ پیش تھا، وہ بھی لکڑیاں جمع کر رہا تھا۔ اور آپ سوچیں ابراہیم علیہ السلام کی کیا حالت ہوگی جب اپنے باپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ مجھے جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اور یہ وہ عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی جب وہ ابھی نوجوان تھے، عمر نہیں تھی اتنی، ٹھیک ہے جی، کافر تھا جی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا تھا، یہ تو آپ نے پڑھا ہی ہے نا، کہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا
جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، اور کہنے لگا، یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ، ایک بستی میں سے گزرے تھے تو وہ بستی نا الٹی ہوئی تھی، یعنی اس کی چھت زمین کو لگی ہوئی تھی۔ بڑا خوفناک منظر ہوتا ہے، کبھی آپ ایسے علاقے میں سے گزریں جو عذاب زدہ ہو، زلزلوں کی وجہ سے چھتیں گری ہوئی ہوں، تو وہ چھتیں ایسے زمین پہ گری ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگا اس موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا۔ کس کو؟ عزیر علیہ السلام کو مار دیا، اور 100 سال کے لیے وہ پھر اسی حالت میں رہے۔ پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پہ گزری؟ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک اس حالت پر رہا۔ پھر تو اب اپنے کھانے پینے کو دیکھ۔ ان کے پاس نا انگور تھے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں، تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، انگور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے دوسرے دن ہی اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ 100 سال تک انگور اور کھانا ان کا بالکل فریش تھا، خراب ہی نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھ اپنے کھانے کو، وہ ذرا بھی خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، تو گدھے کا کیا حالت تھی کہ وہ ہڈیاں بن چکا ہوا تھا، ٹھیک؟ کھانا خراب نہیں ہوا تھا، اور جو گدھا تھا وہ مر کے اس کی ہڈیاں رہ گئی تھی، 100 سال جو ہو گئے تھے۔ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیر علیہ السلام کی اسی معجزے کی وجہ سے یہودی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ ایک معجزہ تھا، ایک نشانی تھی، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے نعوذ باللہ کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں، کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے، لیکن میرے دل میں تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندوں کو لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، آواز دو، یہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ یہ اب ایک معجزہ تھا، ٹھیک ہے؟ یہ 4 پرندے لیے، ان کو اپنے ساتھ سدھایا، اس طرح سدھایا کہ آواز دیتے تھے پرندے آ جاتے تھے، پھر اللہ کے حکم سے ان کو ذبح کیا، ان کے ٹکڑے کیے، ان کے ٹکڑوں کو مکس کیا، اور 4 الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیا، پھر آواز دی تو ان کے سامنے ہی وہ پرندے آئے، ان کے گوشت کے ٹکڑے ملے اور وہ زندہ ہوئے اور ان کے پاس آ گئے۔ اللہ نے یہ ایک نشانی دکھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح زندہ کر دے گا، ٹھیک ہے؟ ہم بھی ایسے زندہ ہوں گے، قیامت کے دن ہم زندہ ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیں، ہمیں بھی اللہ ایسے ہی جوڑے گا، ٹھیک؟ ہمارے ڈھانچے ہوں گے، ڈھانچے ٹوٹے پھوٹے ہڈیاں، اور اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو کھڑا کر دے گا، قبروں میں سے نکلتے ہی چلے جائیں گے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، سب کھڑے ہوتے جائیں گے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 700 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ دیکھیں بار بار دینے کا حکم آ رہا ہے، بار بار دینے، کتنی اہمیت ہے دینے کی۔ تو اپنے، میں نے کل بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ اپنے ہاتھوں کو کھولیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جہاں جہاں آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں، بے شک کیٹیگریز بنا لیں، ڈبے بنا لیں، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کام کے لیے ہے، یہ کسی یتیم خانے کے لیے، یہ کسی مدرسے کے لیے ہے، یہ ہماری جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے لیے، یہ یتیموں کا ڈبہ ہے، اس طرح بنا لیں، اور تھوڑی تھوڑی چیزیں اس میں ڈالتے رہیں، مہینے بعد کچھ تو جمع ہوگا نا، لیکن دیتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، جیسے آپ کا خلوص بڑھتا ہے نا، دینے کا اجر بڑھتا ہے، خاص طور پہ ان جگہوں پہ دینے کا اجر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جہاں پہ آپ کا دل نہیں کرتا دینے کو۔ آپ یوں سمجھ لیں جن کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا، آپ سے انہوں نے بہت برائی کی ہوئی ہے، تو اگر آپ یہ سوچیں کہ وہ بیچارہ جاہل تھا، اس کو عقل نہیں تھی، اس نے اپنی نادانی میں آ کر میرے ساتھ یہ کیا، میں اس کو معاف کر دوں، ایسے بھی تو آپ سوچ سکتے ہیں نا، ہیں اپنا دل بڑا کر سکتے ہیں نا۔ ہمیں اللہ سے معافی چاہیے تو خود بھی معاف کریں گے تو اللہ معاف کرے گا نا، ٹھیک ہے؟ ان کی مدد، آپ دیکھیں آپ سے وہ مدد کبھی نہیں لیں گے، جن سے آپ ناراض ہیں، جو آپ سے، وہ آپ کی مدد نہیں لیں گے، تو اس کا طریقہ یہ کہ کوئی تھرڈ پارٹی چنیں، اس کو بولیں بھائی یہ پیسے ان کو دے دو، میرا نہ پتہ چلے۔ آپ ایسے بھی نیکی کر سکتے، ضروری نہیں کہ آپ خود جا کر دیں، ٹھیک ہے؟ دینے کے بھی طریقے ہیں نا، کسی اور کو کہہ دیں بھائی یہ ان کو میرا نہ بتانا، ان تک یہ بات، یہ پیسے پہنچا دو، اب اس کا کام جیسے مرضی پہنچا دو، ٹھیک؟ لیکن دیں، اس سے کیا ہوگا؟ رشتہ داروں کو دینے سے کیا ہوتا ہے؟ دگنا اجر ہو جاتا ہے، ایک صدقہ دینے کا، ایک رشتہ داریاں جوڑنے کا، ٹھیک؟
جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد، اب یہ خاص بات ہے، ہم دے تو دیتے ہیں، احسان جتاتے رہتے ہیں، اس کا دل کھاتے رہتے ہیں، نہیں، احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی ایذا دیتے ہیں۔ ایسا کھانا کبھی خواب میں بھی نہیں کھایا ہوگا تم نے، ماں باپ کے گھر میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کبھی تم نے؟ ہاں، ایسے جملے بول کے آپ کیا ثابت کرواتے ہیں؟ ہاں، کیا آپ نے اس پہ احسان کیا اس کو کھلا پلا کر؟ ہاں، نہیں، نہ تو احسان جتانا ہے اور نہ ہی اس کو اذیت بھی نہیں دینی، اس کو خاندان کا بھی تانا نہیں مارنا، ٹھیک؟ سوٹ لے دیا تو کہہ دیں یہ برانڈیڈ ہے، تمہاری اوقات نہیں ہے، برانڈیڈ ہے۔ یہ جملے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی نیکی کھا رہے ہیں کہ کر رہے ہیں؟ آپ کی نیکی کھائی جا رہی ہے، ٹھیک؟ ان کا اجر، جو نہ احسان جتائیں نہ ایذا دیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہوگا نہ ہی وہ اداس ہوں گے۔ دیکھ لیں، اللہ کو خوفزدہ بندہ بھی نہیں اچھا لگتا، اللہ کو اداس بندہ بھی نہیں اچھا لگتا۔ اللہ ان لوگوں کو انعام دیتا ہے کہ ان کے اندر سے غم اور خوف نکال دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا۔ نرم بات کیا ہوتی ہے؟ غصہ چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نرمی اختیار کرتے ہیں، نرم بات کرنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا دی جائے، جس کے بعد تکلیف دی جائے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔ بردبار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بردباری کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں، جیسے آپ کی فیملی میں بڑے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں لیکن چپ رہتے ہیں، حالانکہ وہ ایکشن لے سکتے ہیں، وہ آپ کو سزا بھی دے سکتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں نا؟ یا آپ اپنے بچے کی غلطی دیکھ رہے ہیں لیکن آپ اس کو سزا نہیں دیتی ہیں، آپ اس کو چانس دیتی ہیں۔ نظر انداز کرنا، نظر انداز اس طریقے سے کرنا کہ اس کو اصلاح کا چانس دے رہی ہیں، تو یہ بردباری ہے آپ کی، ورنہ آپ کس کے چانٹا مار سکتی ہیں، لیکن آپ اس کو کہتی ہیں کہ دیکھو یہ وارننگ ہے، اب نہیں ایسے کرنا، تو یہ آپ کی کیا چیز ہوگی؟ بردباری۔ اللہ تعالیٰ کائنات میں ہونے والے سب گناہ دیکھ رہا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ اللہ کرے اللہ اس کو پکڑ لے، لیکن اللہ نہیں پکڑتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اس کو ڈھیل دیتا ہے، چانس دیتا ہے، یہ اس کی بردباری ہے، ٹھیک؟ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو۔ بار بار آ رہی ہے نا یہ بات، کیونکہ ہماری نیچر ہے نا، ہم کہتے ہیں جس کے ساتھ ہم نے احسان کیا پھر اس کی نظریں جھکی ہونی چاہیے، ہوتا ہے ایسا؟ ذرا تو شرم کر لیتی، ابھی پچھلے مہینے 10,000 روپیہ دیا، بندہ اسی کا لحاظ کر لیتا ہے، ایسے مجھے آنکھیں دکھا رہی تھی ہیں، تو آپ چاہ رہے تھے نا کہ آپ کے احسان کے نیچے وہ دب جائے؟ نہیں، آپ نے جو اس کو پیسے دیے تھے وہ آپ نے اللہ کے لیے دیے تھے، آپ کو اجر کس سے چاہیے تھا؟ تو اس عورت سے تو نہیں چاہیے تھا نا آپ کو، ٹھیک ہے؟ جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پہ تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پہ زوردار بارش برسے اور وہ اس کو بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ آپ گھر میں پودا لگاتے ہیں، کبھی ماربل کی سلیب پہ پودا لگایا؟ ٹرائی کیا کبھی؟ نہیں، ماربل کی سلیب پہ مٹی ڈال دیں، ایسے ڈھیری سی بنا دیں، اس پہ پودا لگا دیں، پھر اس کو پانی دیں، ہاں تو وہ ٹکے گا؟ نہیں ٹکے گا۔ بس یہ ایسا ہی صدقہ ہے جو آپ ماربل پہ پودا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، پودا تو شاید تھوڑی دیر کے لیے لگ ہی جائے گا، لیکن جب آپ اس کو پانی دیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے نیچے جو بنیاد ہے نا، صدقہ دینے کی جو بیس ہے وہ خراب ہے، وہ زرخیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر بارش برسے اور کیا ہوا؟ ساری مٹی لے گیا، اب وہ پھر کیا؟ چٹیل رہ گئی۔ ہاں، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہوتا ہے، ٹھیک؟ اگر اس پر بارش نہ بھی برسے، ہلکی سی پھوار بھی پڑے تو وہ پھل پھول جاتا ہے۔ یہ بھی اب ایک مثال ہے، ٹھیک؟ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو؟ چاہتے ہیں جی آپ کے پاس درخت ہوں، ایسا گھر ہو جس کا لان ہو، جس میں درخت ہوں، اپنی مرضی کے پھل اگائیں بھی اور کھائیں بھی ہیں؟ ایسے گھر کی تو ہر ایک کو خواہش ہوتی ہے نا، آپ کے لان میں ایسے پیڑ ہو جو آپ کے فیوریٹ ہوں، اور اگر ہوں تو کتنی خوشی ہوتی ہے، مہمانوں کو بھی آپ پیش کرتے ہیں، ہے نا؟ میں ایک گھر میں اسی طرح گئی، اوکاڑا میں، شاید لاہور میں تھا،
اور ان کے گھر میں نا شہتوت لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ وہ توڑ کے اور پلیٹ میں رکھ کر ہمیں پیش کی کہ ہمارے اپنے درخت کے ہیں، اور ان کی خوشی دیکھنے والی تھی کہ اپنے درخت کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تم میں سے کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو؟ چاہتے ہیں جی؟ جس کے نیچے نہریں بھی بہہ رہی ہوں، یعنی پانی بھی نہ لگانا پڑے، آٹومیٹک سسٹم پہ چل رہی ہو، ہے نا، ابھی تو ہمیں پانی دینا پڑتا ہے نا، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل اس میں موجود ہوں، ایک دو نہیں، ہر قسم کے پھل۔ پھر اس شخص کا بڑھاپا آ گیا، اب یہ سب چیزیں اس کے پاس موجود تھیں، اس کی اچھی زندگی گزر رہی تھی، لیکن اب وہ بوڑھا ہو گیا، ٹھیک ہے، اب وہ کیئر نہیں کر سک رہا۔ پھر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور اچانک باغ کو آگ لگ جائے، ایک آگ کا بگولا ہے اور باغ کو جلا کے لے جائے، کیا حالت ہوگی؟ اب تو وہ محنت بھی نہیں کر سکتا، بچے بھی چھوٹے ہیں، باغ بھی اڑ گیا، اس بندے کی کتنی بے بسی ہے، امیجن کریں ذرا، ایک لمحے کو سوچیں، سب کچھ ختم ہو گیا اس کا، ٹھیک، بس وہ باغ جل جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو، تاکہ تم غور کرو۔ آپ کا جو صدقہ ہے، آپ کی جو نیکیاں ہیں، اگر آپ نے کسی کے ساتھ ایذا والا معاملہ کیا، احسان جتایا، اذیت دی، تو اس کی مثال ایسی ہے، یہ سب کچھ اس کا کیا ہوگا؟ ایک دم وینش ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، اپنی نیکی کی حفاظت کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، نیکی کی حفاظت مشکل ہوتی ہے۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے زمین میں تمہارے لیے جو نکالی ہوئی چیزیں ہیں اس میں سے خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، بار بار کہہ رہے ہیں اللہ۔ جتنی دفعہ کہا ہے کیا ہم اتنی دفعہ خرچ کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ بچوں کو بھی سکھایا کریں، بیٹا کلاس میں آپ کی پینسل ہے، کسی بچے کے پاس نہیں ہے، یہ دو پینسلیں اس لیے بیگ میں ڈالی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا، یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا، ہے نا۔ کوئی ہوتے ہیں نا بچے جن کی پینسل گم جاتی ہے، بیچارے رو رہے ہوتے ہیں، تو بیٹا آپ نے دیکھ کر اس کو دینا ہے۔ ٹفن میں دو سینڈوچ ڈالیں، ایک آپ کا ہے، ایک آپ کے دوست کا ہے جو نہیں لایا کھانا، ٹھیک، اس کے لیے ہے، یہ آپ کو اللہ اس کا ثواب دیں گے۔ تو بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں، بچوں کو تیرا میرا نہ سکھائیں، بچپن سے جو عادت ڈلی ہوتی ہے وہ بڑھاپے تک نہیں جاتی پھر، ٹھیک ہے، تو شیئرنگ اور کیئرنگ سکھائیں بچوں کو۔ ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو۔ اب ہم جب چھانٹیاں کرتے ہیں الماریوں کی صدقہ دینے کے لیے، جی چلو کپڑے نکال لیتے ہیں، پھر ہم ایک ایک سوٹ نکالتے ہیں، پھر ٹراؤزر نکالتے ہیں، پھر شرٹیں نکالتے ہیں، پھر فالتو کے دوپٹے نکالتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ ٹراؤزر میرے اس سوٹ کے ساتھ چل جائے گا، شرٹ پھٹ گیا اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں، دوپٹہ او ہو یہ تو میرے 3 سوٹوں کے ساتھ چلتا ہے، وہ بھی واپس کھینچ لیتے ہیں۔ اب آپ صدقہ دینے لگے ہیں اور آپ ایک سوٹ نکالتے ہیں اس کو 10 دفعہ رکھتے ہیں، 10 دفعہ نکالتے ہیں، نہیں یہ تو میری سلک کے سوٹ پہ کام آئے گی، یہ تو اس کی شمیز بھی نہیں دیتی، میں یہ دوسرے سوٹ پہ لگ جائے گی۔ اس طریقے سے تو ہم چھانٹیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے نام پہ ہم نے کیا دینا؟ کبھی بازار جائیں اور 2 سوٹ خریدیں، ایک اپنے لیے ایک صدقہ دینے کے لیے، مزہ تو تب ہے نا۔ اور اپنے جیسا ہی سوٹ اپنے گھر میں کام کرنے والی کو ذرا دے دیں، وہ بھی خوش ہو جائے، آج میں نے باجی کی طرح کا سوٹ پہنا ہے، ہوتا ہے برداشت؟ عید کے دن ہم دونوں بہنیں لگیں گی، ہاں کتنا بڑا دل کہاں سے لائیں گے؟ ہاں جو چیز خود کو پسند ہے وہ دینی ہے، ٹھیک، ناکارہ، بیکار، خراب کھانے، بوٹی ختم ہو گئی، چاول بچ گیا ہے، کون کھائے گا، چل دے دے، یہ لے جاؤ پلاؤ بنایا تھا ہم نے، احسان مارتے ہیں اس پہ، وہ بھی بیچاری بوٹیاں ڈھونڈتی رہتی ہے اس میں پلاؤ کدھر ہے؟ ہاں خوشبو تو آتی ہے اس بیچاری کو، پر اس میں کچھ اس کو نظر نہیں آتا، ٹھیک۔ تو جو چیز خود کو، جو خود آپ کو، اچھا آپ کو کوئی ایسی پلیٹ بھیجے، ہاں آپ کو ہمسائے سے کوئی ایسی پلیٹ آئی جس میں بوٹی نہ ہو، صرف چاول ہوں اور کل کے ہوں، ہاں کیا کرتے ہیں؟ میں بتاؤں کیا کرتے ہیں؟ اس کو بھی ماسی کے لیے رکھ لیتے ہیں، آپ اس کو بھی نہیں کھاتے، ٹھیک۔ تو جو خود کے لیے پسند نہیں ہے وہ دوسرے کو نہیں دینا۔ ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے، یعنی اس صورت میں تم دے سکتے ہو کہ ٹھیک ہے، پھر سوچو ہی نہ کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے ہماری چیزوں کی، یا اللہ اس کو نہیں دے سکتا، ہو سکتا ہے اللہ اس کو آپ سے بھی زیادہ اچھا دے دے، ٹھیک۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے، فقیری کیا؟ ہر لاس کی طرف لے کے جائے گا آپ کو،
آپ کوئی چیز دینے لگیں گے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ چھانٹی کرتے ہیں تو ہر چیز آپ کو لگتی ہے کہ یہ دے دیا تو میرا کیا بنے گا. ہاں، ابھی تو اپنی ضرورتیں پڑی ہیں، اب اپنے بچوں کے منہ کا نوالا چھین لوں، اب اپنے بچوں کو نہ دوں ان کو دے دوں. ہاں، آتی ہیں یہ والی سوچیں. میرے پاس 1000 کا نوٹ ہے، کل کیا کروں گی؟ اب یہ توڑوا دیا تو گیا اڑ جائے گا، نہیں بھی میرے پاس ٹوٹے نہیں ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ فقیری سے دھمکاتا ہے، اور پھر یاد رکھیں جب آپ شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں نا، پھر وہ دوسرا وار کرتا ہے. شیطان ہارتا نہیں ہے، یہ بات میری یاد رکھیں. اس اللہ کی راہ میں نہیں نہ دیں گے، لازمی اس کا نتیجہ ہے وہ آپ کو بے حیائی کے کاموں میں لگا دے گا. پکی بات ہے، بے حیائی کے کاموں میں لگا دے گا. اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو وسعت والا ہے. آپ کے پاس ہر چیز کیا ہے؟ ختم ہو جانے والی ہے. لیکن اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں پتہ نا آپ کو کیا کہا؟ وہ جنت جس کے اندر باغات ہے، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ رہیں گے. کتنی وسعت ہے! جنت کی وسعت زمین آسمان کے برابر ہے. پھر آپ جتنا مرضی کھا لیں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. انسان جنت میں مزے کے لیے کھائے گا، مزے کے لیے، اور چیزیں ختم نہیں ہوں گی. ایک پھل ہے، اس کو درخت پہ دیکھے گا، ابھی سوچے گا، وہ شاخ نیچے آ جائے گی خود ہی. شاخ نیچے آئے گی، پھل توڑیں گے، آپ کھا لیں گے، شاخ واپس جائے گی، اور ساتھ ہی اس پہ ایک اور پھل لگ جائے گا. وسعت. اور اس کے باوجود کہ ایک شخص اس وقت 100 بندوں کے برابر روٹی کھا لے گا. 100 بندوں کے برابر. ایک عام انسان دنیا کا، یہاں پہ آپ کتنے بندوں کی روٹی کھا سکتے ہیں؟ 2 بندوں کی تو نہیں کھا سکتے نا، 2 روٹی کھا سکتے ہیں. ہاں، 100 بندوں کی جتنی روٹی کھائے گا، اور اس کا پیٹ نہیں خراب ہوگا نہ بھرے گا. کیوں؟ وہ مزے کے لیے کھا رہے. اس کے باوجود کہ اتنی وسعت ہے، اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے لیے، یعنی نعمتیں اتنی ہوں گی، استعمال کرنے والے تھوڑے رہ جائیں گے، یعنی کم ہوں گے. بے شک جنت میں زیادہ لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا جو ان جنت کی نعمتوں کو کھائیں گے، پیئیں گے، انجوائے کریں گے. اتنی وسعت ہے. اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتے ہیں. بچوں کو بٹھا دیں، یا بھاگ رہے ہیں نا، ڈسٹرب کر رہے ہیں. وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے. جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا. حکمت اور دانائی، یہ جو باتیں ہم سیکھ رہے ہیں، یہ حکمت والی باتیں ہیں. حکمت کسے کہتے ہیں؟ صحیح ڈیسیژن لینا اور صحیح فیصلہ کرنا، یعنی سمجھداری کی باتیں. ٹھیک، حکمت کی باتیں. اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. ہاں جی، آپ عقل مند ہیں؟ عقل مند ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کی عقل استعمال ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ 10 تک گن سکتے ہیں؟ ہاں، اور 10 اور 10 کتنے ہوتے ہیں؟ اور کوئی دینے کے وقت کہ جی 20 تو نہیں ہوتے، 18 ہوتے ہیں، اور لینے کے وقت 22 کر دے، پھر مانیں گے؟ اس کا مطلب عقل ہم سب کی ماشاءاللہ بیسٹ ہے، ٹھیک ہے، استعمال ہے. ہاں، کام کر رہا ہے سب کا دماغ. ان نصیحتوں سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ جو عقل مند ہیں. تم جتنا چاہے کچھ خرچ کرو، یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو، اسے اللہ تعالیٰ سب بخوبی جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. دیکھیں، ظاہر کرنے کا مقصد بعض اوقات یہ ہوتا ہے موٹیویشن دینا. آپ کو دیکھا دیکھی شاید کوئی اور بھی ڈبے میں پیسے ڈال دے گا، ٹھیک ہے. جیسے اکثر ہوتا ہے نا، ہم جمعے کے لیے نماز کے لیے آتے ہیں تو وہ مسجد کے ڈبے میں ایک خاتون ڈالتی ہیں، دوسری کو بھی یاد آ جاتا ہے، وہ بھی جا کے ڈال دیتی ہے. تو موٹیویشن کے لیے آپ کر سکتے ہیں، ریا نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک. اور مسکینوں کو چھپ کے دینے کا مقصد یہ ہے ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا ہے. دیکھو، ان کی بھی رسپیکٹ ہوتی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آٹے کا توڑا دے رہے، ساتھ تصویریں کھینچنے، ساتھ سوشل میڈیا پہ آپ نے ڈال دی ہیں، اور وہ مسکین بیچارہ ہر جگہ پہ چھانا جا رہا ہے. آپ کو تو شاید بہت سے لوگ پہلے سے جانتے تھے، لیکن وہ جو مسکین ہے وہ بیچارہ اپنے محلے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گیا. اس کے بچے کیا سوچتے ہوں گے؟ باپ مانگ کے لایا، ہو سکتا ہے اس نے چھپایا ہوا ہو. وہ یہ کہہ رہا ہو جی مالک نے گفٹ دیا. ہاں، ہر بندے کی عزت ہوتی ہے نا. آپ کے ابو، آپ پسند کریں گے کہ آپ کے ابو جا کر مانگ کر لائیں یا آپ کی امی مانگ کر لائیں؟ نہیں نا پسند کرتے. آپ کو کتنا برا لگے گا کہ اچھا امی آپ مانگنے چلی گئی، کتنا برا لگے گا آپ کو. تو ان کی اگر آپ تصویریں لگا دیں گے تو سوچیں وہ تو بیچارے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. ہاں، پتہ نہیں ان کا دل کتنا روتا ہوگا ان تصویروں پہ.
لیکن وہ مجبوری اترواتے ہیں، کیوں؟ انہیں پتہ ہے اگر ہم تصویر نہیں اتاریں گے ہمیں آٹا نہیں ملے گا. تو یہ زیادتی والی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. یعنی یہ اتنا اچھا عمل ہے، چھپ کے دینا، خاموشی سے دینا، کسی کو بھی پتہ نہ چلے، کہ اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں. ویسے آپ مٹا سکتے ہیں گناہ. ہاں، کبھی ٹرائی کیا گناہ مٹانے کا؟ ٹرائی کیا کبھی کہ میرا جو فرشتے نے گناہ لکھ دیا میں مٹا دوں، ایسے ریز کر دوں؟ نہیں نہ ہو سکتا، لیکن صدقے سے ہو جاتا ہے. آپ کر سکتے ہیں، آپ نیکی کریں اور آپ دعا کریں، اللہ جو میرے گناہ ہیں آپ اس سے مٹا دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. اس کے لیے سب سے مین چیز عاجزی ہے، جھکنا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو نیچے کرنا ہے، جھکانا ہے. ٹھیک. انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود تمہیں ہوگا. پھر دینے کی بات آ گئی. پھر دینے کی بات آ گئی. مجھے یہ بتائیں، جب آپ کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، تحفہ صدقہ دیتے ہیں، اس کا فائدہ ہوتا کس کو ہے؟ سب سے پہلا جو آپ کو فائدہ ہوتا ہے نا، وہ آپ کے دل کا سکون ہوتا ہے. اور آپ اکثر لوگوں کو سنتے ہوں گے، کاش کہیں سے سکون ملتا، میں اپنی ساری دولت دے کے سکون لے آتا. سنے یہ جملے؟ غریبوں کے منہ سے نہیں سنا ہوگا، وہ بیچارے بڑی اچھی نیند سو جاتے ہیں، لیکن امیروں کے منہ سے یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے. ٹھیک. پھر اس کا دوسرا فائدہ اللہ دے گا انشاءاللہ، دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے، اس کو برکت دیتا ہے. جب آپ کسی کو دیتے ہیں آپ کے مال میں کیا آ جاتی ہے؟ برکت. میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، مہمانوں کو دیکھ کے نا فریج سے گوشت کے پیکٹ نکالتے ہیں کہ کوئی نہیں، اللہ کی طرف سے مہمان آیا میں پکاؤں گی، اور اسی دن اگلے دن دوبارہ فریج میں اس سے زیادہ گوشت آ جاتا ہے. کبھی آپ نے ایسا تجربہ کیا؟ ہاں، اس سے ڈبل آ جاتا ہے آپ کی فریج. میں صحیح بات آپ کو بتا رہی ہوں، کبھی فریج خالی نہیں ہوگی. جو لوگ اللہ کی راہ میں دینے والے نا، آپ کہتے ہیں کہ میں کل کیا کروں گی، کل کا اللہ کرے گا نا، آپ تھوڑی کرتے ہیں. پہلا پیکٹ بھی تو اللہ نے ہی بھیجا تھا نا. تو برکت آتی ہے. پھر اینڈ میں جو فائدہ ہوگا اس سے آپ اندازہ یہ لگا لیں کہ جب انسان مرتا ہے نا، مرنے کے بعد جب وہ سب سے پہلی جو نیکی کا اجر دیکھے گا نا، وہ صدقے کا دیکھے گا. اتنا لوگوں کو اجر مل رہا ہوگا کہ انسان اللہ سے پتہ ہے کیا ریکویسٹ کرے گا؟ اللہ ہمیں ایک چانس اور دے دے، ہم دنیا میں جائیں صدقہ کر کے آ جائیں، ہم صدقہ کر کے آ جائیں. ٹھیک. اپنی زندگی میں صدقہ دے، آج اس صدقے کا فائدہ ہے. مرنے کے بعد سب سے پہلے یہی نظر آنا ہے ہمیں. اور اس وقت کیا آپ مجھے بتائیں، آ سکتے ہیں واپس؟ یہاں سے جا کے کوئی آیا کبھی؟ ہاں، کبھی کوئی ایسے جو آپ کے فیملی ممبر جو چلے گئے ہیں آئے کبھی؟ کبھی بھی نہیں آتے. ٹھیک. تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے. وہی بات آ گئی، نیکی خالص ہونی چاہیے اللہ کے لیے. تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہیں مارا جائے گا. صرف اللہ کی رضا کے لیے دینے کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ ایک چیز دے رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ دکھا رہے ہیں کسی کو کہ دیکھو یہ میرے ساتھ کیسے کرتی ہے، اب دیکھو میں اس کے ساتھ کتنا اچھا کر رہی ہوں. ٹھیک. کسی کو باور کروا رہے ہیں کہ میں اچھی ہوں. یا نمبر بنانا جس کو آپ کہتے ہیں، نمبر بنانے کے لیے بھی دیتے ہیں نا. ہاں، کسی کے آگے چائے رکھتے ہیں. اکثر گھروں میں ہوتا ہے نا، جٹھانی خدمت کر رہی ہے، دیورانی کہتی ہے دیکھو کیسے نمبر بنا رہی ہے. ہاں، بدگمانی کرتے ہیں. ٹھیک. اور اگر کبھی دیورانی آگے آگے ہو رہی ہے تو پھر جٹھانی بول رہی ہوتی ہے ہاں ساس کے سامنے تو آگے آگے ہونا ہے اس نے، ہاں وہ سوٹ جو لینا ہے. تو یہ دکھاوا بھی ہوتا ہے بعض اوقات. شوہر کے آگے نمبر بنانے، شوہر کو دکھانا، آپ دیکھو میں دوں گی نا جا کے تو تم دیکھنا پھر آگے سے وہ کیا کہے گی. پھر شوہر کو بھی آپ الرٹ کر کے جاتے ہیں. پھر شوہر کے سامنے جب دیتے ہیں اور ایسے ہی ہوتا ہے، آگے پھر کوئی جملہ آپ کو سننے کو ملتا ہے، پھر آپ ٹیڑھی نظروں سے شوہر کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں میں نے کہا تھا نا. یہ والا دینا بیکار ہے. یہ تو آپ ایک سین کریٹ کر رہے ہیں نا، یہ دے تھوڑی رہے ہیں، یہ تو آپ مکر چال چل رہے ہیں. آپ تو شوہر کو بھی انوالو کر رہے ہیں، ساس کو بھی انوالو کر رہے ہیں، اور گھر کے دوسرے لوگوں کو کیا کروا رہے ہیں؟ پکڑوا رہے ہیں. تو یہ تو نیکی نہ ہوگی نا. آپ خود بتائیں آپ کی نظر میں یہ نیکی ہے؟ اچھا، آپ کے ساتھ کوئی ایسے نیکی کرے آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو ایسی نیکی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نیکی کس کے لیے؟ یہ دینا صرف کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی خاطر. یہ بھی طریقہ غلط ہے. آپ یہ سوچیں میں اس کے ساتھ کروں گی کل یہ میرے ساتھ کرے گی.
یہ ایک اور کانسیپٹ ہے نا، یہ سودے بازی ہوگی، پھر جب وہ نہیں کرے گی پھر آپ کو تکلیف ہوگی. ٹھیک. صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے، نادان لوگ، ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں. یعنی اب جیسے مسکین جس کو ہم کہتے ہیں، گارڈ ہے کہیں ریڑھی لگاتا ہے کوئی بیچارہ، کہیں چھوٹے سے ہوٹل میں ایک چھوٹا سا ملازم ہے. ٹھیک. اب آپ کو خود پتہ ہے بجلی کے بل، گیس کے بل، پانی کے بل کتنے زیادہ آ رہے ہیں، اور اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ ایک بل بھی وہ ادا کر سکے. تو آپ کہتے نہیں کماتا تو ہے، ہٹا کٹا ہے، ہٹا کٹا ہے. کرتے ہیں کہ نہیں ایسے؟ ایسے لوگ کبھی مانگتے نہیں، آپ کو تنگ نہیں کرتے لپٹ لپٹ کے کہ بھی ہمیں دو، نہیں. ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے، اصل میں نیکی ڈھونڈنی ہے آپ نے، پھینکنی نہیں ہے. ہم پھینکنے کے چکر میں باجی آپ دے دینا کسی کو، مجھے نہ ڈھونڈنا پڑے کوئی غریب. بھئی آپ کا کام ہے ڈھونڈیں. اور جو آپ کو غریب نظر آتا ہے نا بیچارہ خاندان میں، وہ آپ کو پھر نظر نہیں آتا. آپ کہتے نہیں اس کو نہیں دینا، یہ پھر اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اور یہ پھر سر چڑھے گا، روز آ جائے گا، یہ تو پھر آس لگا لے گا، اس کو نہیں دیتے، باہر کسی کو دے دیتے. ہاں. تو سینس بتا رہی ہوں، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہمارا دماغ ایسے سے گول گول گھوم ہی جاتا ہے ہر جگہ پہ. ٹھیک. تو اللہ کی خاطر دینا ہے. جو مالدار ان کو خیال کرتے ہیں، آپ ان کے چہرے کو دیکھ کر قیافے سے انہیں پہچان لیں گے. وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے. چھوٹی سی ایک بات ہے، میرے پاس ایک تھیں خاتون، میں ان کے ساتھ کرتی ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو کبھی نہ وہ رو پڑتی ہوتی تھی. پھر وہ بتا بھی دیتی تھی کہ باجی اتنے دن ہو گئے کہ میرا بیٹا انڈا مانگ رہا ہے، انڈا، اور میرے پاس پیسے نہیں کہ میں اس کو انڈا کھلا سکوں. یار انڈے کی کیا ویلیو ہے، کتنے کا ہوتا ہے ایک انڈا؟ ہاں. لیکن جس کے پاس پیسے نہیں ہیں نا، اس کے لیے یہ، اور 3 4 بچے ہیں گھر میں، 2 ایک بڑے ہیں، تو اس کے لیے تو پھر ایک انڈا بنانا بہت مشکل ہے نا. وہ ایک بھی نہیں بنا سکتا، ایک کو دے گا تو باقی کیا کریں گے؟ تو یہ بھی صدقہ آپ دے سکتے ہیں. لیکن انڈا ڈائریکٹ آپ نے دینا ہے تحفے میں، وہ ماش کی دال کے اندر ڈال کے نہیں دینا. وہ بھی ایک عقیدہ ہے نا، کالے ماش کی کچی دال اور اس پہ 3 انڈے رکھ کر پھیر کر تو کسی کونے میں رکھ دیں، یہ والا صدقہ نہیں میں کہہ رہی. ٹھیک ہے. آپ غریب کے گھر ایک انڈے کا کریٹ بھیج دیں، حوصلہ کریں. ہاں. ملک پیک کا ڈبہ بھیج دیں، انڈے کا کریٹ بھیج دیں. کوئی نہیں، وہ 4 دن کھا لے گا، آپ کو دعا دے دے گا. ہاں. ایسے کیا کریں نیکی، صدقے کے طریقے سیکھیں. آمین. جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے، اور انہیں خوف ہے اور نہ ہی کوئی وہ غمگین ہوں گے. پھر بار بار وہی بات، بار بار. ٹھیک. دن رات کو بھی خرچ کر سکتے ہیں. جی. کبھی رات کو بھی بھیج سکتے ہیں کسی کے گھر کھانا، پتہ چل جائے بھی وہ بیمار ہے، آج وہ اٹھی نہیں ہے بیچاری، آپ پتہ لیتی ہیں، تم نے کچھ نہیں، اور وہ بتاتی بھی نہیں آپ کو کہ میں نے آج کھانا نہیں بنایا، ہاسپٹل سے آئی ہے ابھی، طبیعت خراب ہے. تو رات کے وقت بھی نیکی کی جا سکتی ہے. اس کے بچوں کو کھانا، روٹیاں بنا دیں. پتہ رکھا کریں نا، آس پاس پتہ رکھا کریں. سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خپتی بنا دے. قیامت کے دن. ٹھیک ہے. خپتی، خپتی دیکھا کبھی آپ نے؟ کس کو کہتے ہیں خپتی؟ نہیں، وہ مجنون ہوتا ہے. خپتی وہ ہوتا ہے جو بولی جاتا ہے، بولی جاتا ہے، بولی جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی. لیکن یہ اکثر بوڑھوں کی عادت ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں نا ایک بیماری لگ جاتی ہے، بولی جاتے ہیں. بڑھانا نہیں، ہر بات پہ بولنا، ریپیٹ کرتے جانا. کئی بوڑھوں کو نا یہ بیماری ہوتی ہے، ایک بات بتائی پھر دوبارہ بتائیں گے، پھر دوبارہ آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا. لیکن صبر کیا کریں، یہ مجبوری ہوتی ہے ان کی، وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتے. تو سود خور قیامت کے دن اس طرح کھڑا ہوگا جیسے خپتی ہوتے ہیں. ہاں. دنیا میں تو بیماری ہوتی ہے تو قیامت کے دن وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. اور جس کو قیامت کے دن یہ بیماری ہوگی، سوچو اس کا کیا حال ہوگا. ٹھیک. یہ اس لیے، یعنی یہ چیز ان کی کس لیے ہوگی کہ وہ کہا کرتے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا.
جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے، ایسے لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سود خور کے بارے میں سخت وعید ہے، اس کا حساب کتاب ہی نہیں ہونا، مرے گا ایک قدم یہاں سے اس دنیا میں جائے گا، ساتھ ہی جہنم میں پھینک دیا جائے گا، حساب کتاب ہی نہیں ہے اس کا۔ ٹھیک، وہ کہتا ہے سود اور تجارت، آپ کبھی بحث کریں نا تو وہ کہیں گے جی یہ کیا بات ہوئی، پھر بینک والے بھی تو کاروبار ہی کرتے ہیں نا، آپ بھی کاروبار اگر انویسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے سارا کچھ صحیح ہے، اللہ نے حرام کیا سود کو، تجارت کو حلال کیا، آپ جو مرضی کہہ دیں۔ بینک والے آپ کو فکس کر کے دیتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہر مہینے اتنی رقم مل جائے گی، نفع نقصان ہمارا، یہ سود ہے۔ قسطوں پہ چیز لیتے ہیں، نقد لیں تو سستی ہوتی ہے، قسطوں پہ لیں تو مہنگی ہو جاتی ہے، سود ہے۔ ٹھیک، وقت کی قیمت حقیقت میں کیا ہے، سود جو ہے نا وقت کی قیمت ہے، ٹائم پیریڈ۔ آپ کسی سے 10,000 روپے ادھار لیتے ہیں اور آپ ٹائم لیتے ہیں 3 ماہ میں واپس کر دوں گی، لیکن وہ کہتے ہیں 3 ماہ بعد لوں گا، پھر 10,000 نہیں لوں گا، 15 لوں گا، یہ کیا ہے؟ وہ جو 3 مہینے کا ٹائم ہے وہ کس اس ٹائم کے پیسے، ٹائم کا جو منی لینا وہ سود ہے۔ ٹھیک، یہ پوائنٹ سمجھ لیں، اور یہ حرام ہے۔ ٹھیک، 10 دینا ہے، آپ دے بھی اسی وجہ سے رہے ہیں نا کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، آپ کمانے تھوڑی دے رہے ہیں اس کو۔ ٹھیک، اگر آپ کسی کے پاس انویسٹ کرتے ہیں پھر نفع اور نقصان کی شرح کے تحت کریں گے، نقصان بھی دونوں کا، نفع بھی دونوں کا، پھر اس طرح ہوتا ہے پیسے میرے، محنت تمہاری، نفع نقصان برابر برابر، پھر جائز ہے۔ لیکن ایک بندہ آپ سے پیسے لیتا ہے 1,00,000 روپیہ اور کہتا ہے جی ہر مہینے آپ کو 4,000 مل جائیں گے، باقی میں جانوں میرا کام جانے، یہ سود ہے۔ بچت آدھو آدھ نا، دونوں طرف نا، یعنی اگر نقصان ہوگا تب بھی، نفع ہوگا تب بھی، پھر ٹھیک ہے، لیکن فکس کر دیا تو حرام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کو 1,00,000 میں 4,000 نہیں 6,000 فائدہ ہو، لیکن وہ 4 اس کو دے رہا ہے، 2 اپنے پاس رکھ رہا ہے۔ ٹھیک، اگلے مہینے اس کو 3,000 میں فائدہ ہوا ہے تو وہ پھر بھی اس کو 4 دے گا، یہ اس طرح نہیں ہوتا کاروبار، یہ سود ہوتا ہے۔ نفع نقصان دونوں کا ہوتا ہے، پھر دونوں طرف کا۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اداسی اور غم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ سے لڑ سکتے ہیں ویسے؟ سود خور لڑتا ہے نا، لڑتا ہے، اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لڑتا ہی ہے نا، اپنی طرف سے تو پوری اس کی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سود خور ہمیشہ فقیر ہو کے مرتا ہے، فقیر ہو کے۔ آپ چیک کر لیں اپنی فیملیز میں جتنے لوگ سود خور تھے ان کا اینڈ کیا ہوا ہے، ان کا اینڈ دیکھیے گا۔ ہاں، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال جو ہے وہ تمہارے ہی ہیں، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، نہ کسی کو ٹریک میں لاؤ غلط، نہ خود پھنسو، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور وہ اس کو جلد جلد واپس نہیں کر پا رہا ٹائم پہ، تو آپ اس کو مہلت دیتے ہیں، چلو کر لو پھر دے دینا، مہینہ اور دے دیا۔ اب وہ جو مہینہ ہے نا، ڈیلی کا آپ کا اتنا ہی صدقہ لکھا جا رہا ہے۔ فرض کریں آپ نے اس کو 10,000 دیے تھے، ڈیلی کا 10,000 کا صدقہ آپ کا لکھا جا رہا ہے کہ آپ ڈیلی 10,000 صدقہ کر رہے ہیں۔ کبھی کیا ڈیلی 10,000 صدقہ؟ ایسے کیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کسی کے لیے آسانی کریں گے نا، اللہ آپ کے لیے کرے گا انشاءاللہ۔ آپ کو کیا پتا آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کے کتنے مسائل اللہ نے خود حل کر دیے ہوں گے، ہے نا؟ تو بالکل یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو اسے لکھ لیا کرو۔ جی یہ میری زبان پہ بھروسہ نہیں ہے ہوتا ہے نا اس طرح، زبان ہو گئی نا، زبان سب سے قیمتی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟
لکھو بس. جب اللہ نے حکم دے دیا تو کیوں بھاگ رہے ہو اس بات سے؟ لکھو اس کو. ٹھیک، لکھ لیا کرو. اور لکھنے والے کو چاہیے، یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، سب سے طویل آیت ہے یہ. ٹھیک ہے، آیت دین کہتے ہیں اس کو. اور یہ نوٹ کر لیں، آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے. زبان نہ کیا کریں کہ ہماری زبان پہ بھروسہ نہیں ہے. نہیں، اس کو رکھیں ہمیشہ. کمیٹیاں ڈالتی ہیں نا، لکھیں. قرضہ دیتی ہیں، لکھیں. چاہے آپ ایک ہفتے کے لیے بھی کسی کو پیسے دیتی ہیں نا، تب بھی لکھوائیں اور لکھیں، سائن کروائیں. ایک بندہ مر جاتا ہے، اس کے پچھلوں کو کیا پتا اس کا کیا لین دین تھا؟ لکھا ہوا ہوگا تو آپ کے وارثوں کو تو پتا ہوگا نا. بات سمجھ آئی؟ تو لکھا کریں تاکہ پچھلوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو. کوئی دعویٰ کر دیتا جی اس نے میرے 50,000 دینے تھے، آپ کے بیچارے بچے کہاں سے دیں گے؟ تو لکھا ہوا ہوگا تو آپ کے بچوں کو بھی پتا ہوگا کہ ہاں جی امی کا یہ لین دین تھا. ٹھیک. آیت دین سورہ بقرہ میں یہ آیت آتی ہے اور طویل آیت ہے یہ. اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے آپس کا معاملہ عدل سے لکھے. کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، بس اسے لکھ دینا چاہیے. یہ لکھنا ہمیں کون سکھاتا ہے؟ اللہ سکھاتا ہے. تو اس نعمت کا شکر یہی ہے کہ آپ کو جیسے پھر بولا جائے امانت داری کے ساتھ ویسے لکھا جائے. ٹھیک ہے. جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے، وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں. ہاں، جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی وہ لینگویج ہی نہیں آتی نا کچہری والی، وہ تو انہیں کو آتی ہے. آپ تو خالی اپنا مدعا بتاتے ہیں، وہ کچہری والے خود لکھ کے دیتے ہیں. مبلغ اتنے ہزار وہ کر کے لکھتے ہیں نا پورا. ہمیں تو نہیں وہ لینگویج آتی. تو اگر بندہ ایسا ہے جس کو بولنا لکھنا پڑھنا نہیں آ رہا، نادان ہے، تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے. اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو. جو ڈیلنگز ہوتی ہیں، کاروباری معاملات ہوتے ہیں، اس میں 2 مرد ہوں گے گواہ. اگر 2 مرد اویلیبل نہ ہوں، 1 مرد ہو، تو پھر 2 عورتیں اور ان کے ساتھ ایڈ کی جائیں گی. عورتیں 2 اس لیے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے گی. ویسے آپ کے شوہر آپ کو کاروباری باتیں بتاتے ہیں؟ یہ نہیں یہ بتاتے کہ میں نے وہاں اسٹامپ کروایا، یہ ہوا، کچہری گیا، اس طرح لکھا، اس طرح لکھا، اس بندے نے میرے اتنے پیسے دینے، اتنا مجھے نفع ہوا، اتنا نقصان ہوا، یہ میں نے کیا، وہ بندہ آج یہ. مجھے تو نہیں لگتا ہر مرد اپنے گھر میں یہ باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم عورتوں کا ان باتوں سے کیا کام ہے، جاؤ اپنے کام کرو. تو عورتوں کا واقعی کاروبار کی باتوں سے کوئی کام نہیں ہے، اس لیے 2 عورتیں رکھی گئی. اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کروا دے. اللہ کو بھی پتا ہے عورتوں کا یہ کام نہیں ہے. وہ آپ شوہر آپ کو 2 باتیں کاروبار بتائے نا، آپ کی بس کریں میری روٹی جل رہی ہے، میں ذرا کچن میں جا رہی ہوں، سالن لگ جائے گا، آ کے سنتی ہوں. آپ کو بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا کاروباری باتوں سے. آپ کا کیا انٹرسٹ؟ آپ کو تو پتا ہے بل کی آخری تاریخ ہے، یہ پکڑے. کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں ایسے؟ وہ بتانے کی بیچارے کوشش بھی کریں نا تو ہمیں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے نا. تو اس لیے 2 عورتیں، یہ عورتوں کی بےزتی نہیں ہے کہ یہ کیا 2 عورتوں کی گواہی نہیں، وہ آپ کی سہولت کے لیے. اللہ نے آگے بتایا بھی ہے کہ 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے. وضاحت بھی ہے ساتھ. ہاں، بھولتی تو ہوں گی آپ روز، کچھ نہ کچھ رکھ کے بھول جاتی ہیں، ہے نا. جب فریج صاف کریں یاد آتا وہ یہ بھی پڑا ہوا تھا. ہوتا ہے بالکل، یہ بھی ہوتا ہے. آپ کچن سے فریج کے پاس آتی ہیں، بھول جاتی ہیں میں نے کیا لینا تھا، پھر واپس جاتی ہیں. بلی کی طرح واپس جائیں گی. یا ٹماٹر لینے تھے، پھر آتی ہیں واپس، ہے نا. 10 دفعہ اٹھ کے چولہے چیک کرتی ہیں، پتہ نہیں گیس بند کی ہے، لائٹیں بند کی ہیں. اٹھتی کہ نہیں اٹھتی؟ بڑے گیٹ کو تالا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے؟ تو اب تو چھوٹی چھوٹی بات بھول جاتی ہیں. تو 2 عورتیں رکھی، ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے. تو آپ کے لیے آسانی ہوئی نا. ٹھیک. اور گواہیوں پہ چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں. اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں کاہلی نہ کرو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی، اور شک و شبے سے بھی زیادہ بچانے والی ہے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت پر ہو، پیسے دیے چیز نہیں، بات ختم ہو گئی، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی گواہ کو. اور اگر یہ کرو کہ تو یہ تو تمہاری کھلی نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اچھا، جب پیسے لیتی ہیں نا تو اس کو گن کے لیا کریں. آپ اس عورت کے سامنے نہیں گنتی، وہ کیا سوچے گی، میرے پہ اعتبار نہیں ہے. نہیں،
اسی وقت گن لیا کریں، کیونکہ بعد کی پھکی کس کو پڑتی ہے پھر؟ 500 روپیہ کم تھا، ہائے ہائے اب میں کیا کروں، اب تو وہ مانے گی ہی نہیں، اب تو وہ نہیں مانے گی، وہ تو کہہ دے گی نا کہ میرے سامنے گنتی نا پھر۔ تو ایسے فضول کے بھروسے نہ کیا کریں، زبان کچھ نہیں ہوتی ہے، لکھنا بھی اللہ کا حکم ہے، گننا بھی اللہ کا حکم ہے، تو گن کے لیا کریں۔ اس کے سامنے کہہ دیں بھائی سنت ہے میں گنوں گی، آپ برا نہ منانا، ٹھیک ہے؟ اور وہ کہے گی نہیں نہیں باجی اچھی بات ہے آپ گن لیں، یہ تو بہت اچھا ہے۔ جی، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو، ٹھیک ہے؟ گروی جس کو ہم کہتے ہیں نا، کوئی چیز گروی رکھ لیں، وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور کوئی گواہی کو نہ چھپاؤ، جو اسے چھپا لے گا وہ گنہگار دل والا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 283، یہ لکھ لیں، پوری آیت ہے، دیکھیں کتنی بڑی آیت ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یہ آیت دین کہلاتی ہے قرآن پاک کی، 282 ہے، 282 یہ لکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ 283 ہے، میں نے صحیح بولا ہے، دوبارہ دیکھیں، اچھا وہ چھوٹی آیت ہے، ٹھیک ہے اوپر ختم ہو گیا یہ 282، بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، یہ والی آیت بالکل بالکل صحیح ہے، یہاں رکوع پورا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے سمجھ گئے۔ تو 282 آیت ہے، آیت دین، ٹھیک؟ یہ معاملات کے لیے ہے۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا اس کو چھپا لو، اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے لے گا۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا، دلوں کے اعمال کی پوچھ ہونی ہے، دلوں کے اعمال الگ چیز ہے اور دلوں کا جو سوچنا ہے وہ الگ چیز ہے۔ آپ کو خیال آیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا، ایک آپ کو غلط خیال آیا، ایک غلط آپ نے گناہ کا سوچا لیکن آپ نے نہیں کیا، تو آپ کے جو پاس فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں نا، وہ آپ کی ایک نیکی لکھ دیں گے، وہ آپ کے سوچ پہ یہ نیکی لکھیں گے کہ اس نے گناہ کا سوچا اور ارادہ ترک کر دیا، تو آپ کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اگر سوچ پہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے تو جو ہمارے دلوں میں برے اعمال ہیں، اب ہمارے دلوں کے برے اعمال کیا ہیں؟ کینہ، جو ہم نے پالا ہوتا ہے اندر، حسد، بغض، انتقام، کسی سے کڑنا جلنا، کسی کے لیے مکر چالیں بننا، یہ سب دل میں ہی ہوتا ہے نا؟ دل میں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ کیونکہ دماغ تو کہہ رہا ہوتا ہے غلط بات، دماغ سمجھا رہا ہوتا ہے یہ نہیں کرنا، پھنس جاؤ گی، لیکن دل کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ نہیں میں نہیں چھوڑوں گی۔ کس کی ماننی چاہیے، دل کی کہ دماغ کی؟ جی، تو دلوں کے اعمال کی پوچھ ہونی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہم تیری ہی طرف لوٹنا، ہمارا تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی کرے وہ اس کے لیے ہے اور جو برائی کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ آمین۔ یہ آخری دو آیتیں جو ہیں سورہ بقرہ کی بہت اہم ہیں، ان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ سورہ بقرہ پوری نہیں بھی پڑھ سکتے، ان دو آیتوں کو ضرور پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ شیاطین بھاگتے ہیں ان دو آیات سے۔ سورہ آل عمران، یہ بھی مدینہ میں نازل ہوئی ہے جی، 20 رکوع ہیں اس میں، ٹھیک؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا،
اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچے کی شکل صورت بنتی ہے، وہ آپ آج کل تو بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر پتہ چل جاتا ہے کس کس بھیانک شکل سے ہم گزرتے ہیں۔ جو ایلینس ٹائپ کا ایک سر ہوتا ہے، بڑی بڑی آنکھیں، بڑا سر، چھوٹا سا جسم ہوتا ہے ٹیل کی طرح کا۔ میں سوچتی ہوں اگر انسان اس حالت میں پیدا ہو جاتا تو مائیں تو خود ہی ڈر کر بھاگ جاتی۔ اتنے خوفناک بچے ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کو وہاں ٹھیک کرتا ہے، درست کرتا ہے، ان کو انسان کی شیپ دیتا ہے۔ یہاں تک اللہ کیا کہتا ہے، میں تمہاری پور پور درست کرتا ہوں۔ 6 انگلیوں والا بچہ، ہاں کبھی دیکھا؟ ہاں، اور سر بڑا اور جسم چھوٹا، ایسے بچے دیکھیں، اللہ کی نشانی ہے یہ۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ جس کو بچے دے دعا کریں، اللہ تعالیٰ صحیح سلامت بچے دیں، ناشکریاں نہیں کرنی چاہیے ہمیں۔ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے پتہ نہیں کس پہ گیا، اتنی بھدی سی ناک، آنکھیں دیکھو ایسے چنی سی جیسے بٹن لگے ہوئے ہیں، کان دیکھو ایسے کھڑے کھڑا سا بن گیا، یہ پتہ نہیں کس پہ چلا گیا۔ پھر آپ بندے ملاتے رہتے خاندان کے، ہاں یہ اس پہ گیا ہوگا۔ کتنی غلط بات ہے، آپ خود سوچیں، غیبت بھی کر رہے ہیں ساتھ، ناشکری بھی کر رہے ہیں ساتھ۔ ہاں، ان کا حال پوچھے جن کے بچوں کے عذاب باہر نکل آتے ہیں۔ دیکھا کبھی ایسا بچہ جس کا دل ہی باہر ہے؟ تو ناشکریاں نہ کیا کریں، ہوتے ہیں ایسے کئی ایسے بچے آج کل تو خاص طور پہ اتنے کامن ہے اس طرح کے بچے، کوئی نہ کوئی چیز باہر ہے ان کی، پھر وہ بیگ لگا دیتے ہیں ان کو کس کس حالت میں، پھر ان کے آپریٹ کرتے ہیں۔ کتنی اس ماں کی حالت دیکھیں کس طرح وہ اس بچے کو پالتی ہوگی، جس کو بڑے پیشاب کا بیگ لگ جاتا ہے بچے کو، اس کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ ہاں، تو کتنے خوفناک وہ بچے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس طرح کی ناشکری والی باتیں نہ اپنے بچے کے بارے میں کریں، نہ کسی کے بچے کے بارے میں۔ کالا ہے، کالا پتہ نہیں، ماں بھی گوری باپ بھی گورا، پتہ نہیں کس پہ چلا گیا، پھر خاندان کے کالے لوگوں کی سختی آ جاتی ہے۔ تو ایسے بچہ آپ کا اللہ نے صحیح سلامت دیا، اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے۔ بس وہی نا، میں نام نہیں نا لے رہی کہ ہم کس کس طرح کے جملے، آپ کو خود پتہ ہم کیا جملے بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں، بس جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب میں اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ جیسے آپ یہی سمجھ لیں حروف مقطعات ہیں، اب کئی لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اعداد کے حساب سے ان کے مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ جو اگلی اتنی ساری آیات ہیں جن پہ غور کرنا، اس پہ غور نہیں کر رہے، حروف مقطعات پہ غور کر رہے ہیں، جس پہ غور کرنا بنتا ہے نہیں بنتا نا، بس اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے، بتا دیا گیا ایسے ہی پڑھنا ہے، ٹھیک۔ اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے، جیسے آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو اس سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گتھم گتھا ہو گئیں، ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، دوسرا گروہ کافروں کا تھا، اور انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے، یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ جی کون سا غزوہ ہے یہ؟ غزوہ بدر، ٹھیک ہے۔ یہ سارے واقعات ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے، چوپائے اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے،
اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ جی اس میں سے آپ کو کون سی چیزیں پسند ہیں؟ آپ کو کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں اس میں سے؟ گھوڑے، ایک گھوڑا، ایک بکرا نہیں پالا جاتا؟ یہ قربانی کے 10 دن کا بکرا ہے نا، 10 دن کے لیے ہماری بس ہو جاتی ہے۔ ہاں جگہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، چارہ لانے کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جی تو لیکن بہرحال مال مویشی تو سب کو پسند ہوتے ہیں۔ اسی طرح سونا چاندی کے لوگوں کا شوق ہوتا ہے، کئیوں کا ہوتا ہے گھر بنے، کئیوں کا ہوتا ہے بیٹے ہوں ہمارے بہت سارے، اولاد ہو خوب، یہ میرے آس پاس بچے کھیلیں، 5 6 7 8 10 لڑکے ہوں، میرے پوتے ہوں، پوتوں کے بچے ہوں، ہے نا، شوق ہوتا ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں، لیکن سب سے بہترین جو مال ہے، سب سے بہترین جو خزانہ ہے وہ آخرت میں ملنا ہے، آخرت کا ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ اور وہ جنتیں کیسی ہیں؟ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، آپ کو پانی نہیں لگانا پڑے گا، خود بخود ان کو پانی لگ رہا ہوگا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ پاکیزہ سے مراد یہ دل دماغ جسمانی طور پر پاک، حیض نفاس بھی نہیں ہوگا، کوئی گندگی بھی نہیں ہوگی، ذہن بھی صاف ہوں گے، دل بھی صاف ہوں گے۔ اللہ ہمیں دنیا میں ایسی عورتیں بنا دے جن کے دل اور دماغ صاف ہوتے ہیں، بولیں آمین۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ آپ ان میں سے کون سے والے ہیں؟ سوچیں آپ کیا ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ کے لیے ہے، خالص اللہ کے لیے ڈیلی آپ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے، اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر لیا ہے۔ اور اہل کتاب سے اور ان ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دے۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے، وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے دن ہی آگ جلائے گی۔ کون تھے یہ لوگ؟ یہ یہودیوں کا کہنا تھا کہ ہمیں آگ بہت تھوڑے دن چھوئے گی، اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو تھوڑے دن جلیں گے، پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ بس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، ہر شخص اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو۔ یعنی اگر اس مقصد کے لیے کہ جنگی کوئی حکمت عملی ہے تو پھر آپ کچھ ایسا کر سکتے ہیں۔ کافروں کو دوست بنانے کی بات ہو رہی ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتوں کو چھپاؤ، خواہ اس کو ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ ہر بات جانتا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسے سب معلوم ہے، اللہ ہر چیز پر
قادر ہے۔ جس دن ہر نفس، ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پائے گا اور آرزو کرے گا کہ کاش اس کی برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اگر آپ سنت پر عمل کریں گے نا، سنت کو فالو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرے گا۔ آپ کو اللہ کی محبت چاہیے؟ آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے پیار کرے، ہے نا؟ یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ سنت پہ چلیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ہر بات کر کے دکھائی ہے نا، تو اگر اس کو فالو کریں گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ گناہوں کی معافی بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ سنت سے منہ موڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کفر ہے، کفر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے اسے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کا یہ واقعہ ہے، وہ پریگنینسی میں بیوہ ہو گئی تھی اور یہ ان کی پہلی ہی بچی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تو ان کو نہیں نا پتا تھا کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، تو انہوں نے اپنے شوہر کی فوتگی کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میرا جو یہ بچہ ہوگا اس کو میں آپ کی راہ پہ آزاد کر دوں گی۔ اور اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جب اللہ کی راہ میں کسی بچے کو آزاد کیا جاتا تھا تو وہ پھر دین کا کام سیکھتا تھا، پھر اس بچے کو گھر میں نہیں رکھتے تھے، وہ بچہ پھر دے دیا جاتا تھا اس جو کلیسا تھا اس کی انتظامیہ کو، وہ اس کو پالتے تھے اور اس کی شروع سے پرورش دین کے مطابق کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے یہ منت مانی، ٹھیک؟ اب دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگی پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے۔ اب ان کے ذہن میں کیا تھا؟ تو انہیں نظر کس کے لیے مانی تھی؟ تو اب وہ کہہ سکتی تھی نا کہ یہ تو لڑکی ہو گئی تو نظر تو ختم ہو گئی، نہیں، جو انہوں نے نظر مانی تھی وہ پوری کی، اولاد کے لیے مانی تھی تو وہ پوری کی۔ اللہ تعالیٰ اللہ کو خوب علم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، پھر خود ہی کہنے لگی کہ میں اللہ کو کیا بتا رہی ہوں، اللہ کو تو پتہ ہے میری بیٹی ہوئی ہے، ہاں؟ لیکن کیا ہے، اور یہ بھی اللہ کو پتہ ہے کہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ کتنے پیار سے وہ نام رکھا ہوگا ماں نے، امیجن کریں، شوہر فوت ہو چکا ہے، ایک ہی اولاد ہے اور وہ بھی اللہ کی راہ میں دے رہی ہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ دعا کی تھی انہوں نے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا تھا جب وہ پیدا ہوئے تھے، ورنہ ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے وہ روتا ہے کیونکہ اس کو شیطان کچوکا لگاتا ہے، اس کو چھوتا ہے، اس کی ناک پہ انگلی مارتا ہے، اس کو چھوتا ہے تو وہ بچہ چیخ کے روتا ہے۔ صرف یہ دو بچے تھے، مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ان کی ماں کی دعا تھی کہ اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ شیطان ان کو تنگ نہ کرے، ٹھیک؟ شیطان مردود سے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش، دیکھیں اللہ نے پھر قبول بھی کیا نا مریم علیہ السلام کو اپنی راہ میں۔ اس کی خیر خبر لینے والا زکریہ کو بنایا۔ زکریہ علیہ السلام ان کے خالو تھے، ٹھیک؟ تو یہ ان کے گھر پہ ان کی پرورش ہوئی، اور زکریہ علیہ السلام جو تھے نبی بھی تھے، مسجد میں ہی رہ، یعنی وہ ان کے جو اس وقت کلیسا تھے ادھر ہی رہتے تھے وہ۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے تو ان کے پاس روزی رکھی ہوتی، وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ ان کے پاس کچھ ایسے پھل تھے جو اس موسم کے نہیں تھے، تو کہا یہ کہاں سے آئے؟ کہا اللہ بھیجتا ہے، ٹھیک؟ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کیا ہے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضبط نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے۔ یعنی اتنی بشارتیں، اتنا اللہ پہ بھروسہ کر کے زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، بڑھاپے میں یہ بھی تھے، یہ بھی بوڑھے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا بڑھاپے میں، یہ بھی بوڑھے تھے، لیکن دیکھا کہ اللہ مریم علیہ السلام کو رزق دے سکتے تو مجھے اولاد بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا بچہ دیا جس کا نام بھی اللہ نے خود رکھا، یحییٰ، اس سے پہلے یہ نام نہیں تھا۔
ٹھیک، کہنے لگے اے میرے پروردگار میرے بچہ کیسے ہوگا، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا ایسے ہی ہو جائے گا، اللہ کو سبب کی ضرورت ہے نہیں ہے نا، ایسے ہی ہو جائے گا۔ کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کیجئے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، صرف اشارے سے آپ سمجھائیں گے، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور تجھے سارے جہان کی عورتوں میں تیرا انتخاب کر لیا، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، جب یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں تو ان کے پاس نہ تھا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ ان باتوں کا، یہ تمہیں وحی کے ذریعے ہم بتا رہے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا۔ ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تمہیں نہیں پتہ یہ کیا ہوا تھا، یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اور یہ وہ باتیں تھیں جو عیسائیوں کو بھی نہیں پتہ تھیں، ان کی کتابیں بھی یہ ڈیٹیل موجود نہیں تھی جو اللہ نے قرآن میں بتائی۔ ٹھیک ہے، جب فرشتوں نے کہا ہے مریم اللہ تعالیٰ تجھے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، ان کا نام بھی اللہ نے رکھا۔ ٹھیک، مسیح کا مطلب ہوتا ہے چلنے پھرنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے گھر نہیں رکھا تھا، تبلیغ کے لیے چلتے پھرتے رہے، مسیح سیاحت سے ہے یہ لفظ۔ ٹھیک، اور مسیح کا دوسرا مطلب مسیحائی کرنے والا، یعنی علاج بھی کرتے تھے۔ ٹھیک، تو دونوں مطلب ہیں اس کے۔ مسیح عیسیٰ بن مریم ہے جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور میرے مقربین میں سے ہے، وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا۔ اب یہ معجزات ہیں ان کے، گود کا بچہ بات نہیں کرتا، اور ویسے اگر کرنے لگ جائے آپ کا بچہ چھوٹا سا بورن بیبی تو آپ تو میرے خیال ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ ہاں، اگر بچہ آپ کو سلام کر دے گود والا تو کیا خیال ہے آپ کی کیا حالت ہوگی؟ گود والا بچہ تو بات نہیں کرتا نا، تو آپ تو ڈر جائیں گے۔ ہاں، تو یہ گود میں بات کرے گا، اور ادھیڑ عمر میں بھی۔ عیسیٰ السلام کی بھی ادھیڑ عمر نہیں آئی، کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اب وہ دوبارہ آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اپنی باقی عمر پوری کریں گے، اس امت کی عورت سے شادی کریں گے، اسی شریعت پہ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت محمدی پر ہوں گے، اس امت کی عورت سے شادی کریں گے اور ادھیڑ عمر کو بھی پہنچیں گے، یعنی گہوارے میں بھی باتیں کریں گے اور ادھیڑ عمر میں بھی دین کی باتیں کریں گے۔ یہ معجزہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہنے لگیں الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ کو، پھر وہی بات ہے نا، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف کہتا ہے کن اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے۔ ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر تورات حفظ تھی، یہ معجزہ تھا، کیونکہ اس دور میں جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تورات گم چکی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے یہودیوں سے تورات گم چکی ہوئی تھی، وہ تھوڑے سے لوگوں کو تورات کے کچھ نسخے یاد تھے جو زبانی حفظ پر چل رہے تھے، تو لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو کیا تھا، معجزانہ طور پر پوری تورات یاد تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا معجزہ تھا۔ پھر انجیل ان پر نازل ہوئی تھی جو تورات کی تشریح تھی، یہ کتاب ان پہ نازل کی گئی تھی، اور پھر ان کو لکھنا آتا تھا، یہ بھی اللہ کی طرف سے معجزہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لکھنا بھی آتا تھا۔ ہاں جی، لکھنا آتا تھا، یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے، یہ سکھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی۔ ٹھیک، اب سکھانے کے اسباب تو اللہ نے نہیں بتایا نا کس طرح سکھائے، کسی کو بھیجا، کسی کو وسیلہ سبب بنایا، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے یہ وعدے کیے کہ اللہ ان کو یہ سکھائے گا۔ ٹھیک، لیکن تورات ان کو بہرحال موزانہ طور پر یاد تھی۔ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح کا مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ ہر مردے کو زندہ نہیں کرتے تھے،
جس کے بارے میں اللہ کا حکم ہوتا تھا وہ زندہ ہوتا تھا اور پھر مر جاتا تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ زندہ ہو کے زندگی گزارنے لگ جاتا تھا. یہ ایک معجزہ تھا، اللہ دکھاتا تھا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، وہ کھڑا ہو جاتا تھا. اپنی ماں کو نہیں وہ زندہ کر سکے تھے، خدائی نہیں تھی، معجزہ تھا. یہ بات ذہن میں رکھیں. پھر اس کے بعد کیونکہ اس وقت میڈیکل سائنس عروج پہ تھی، لیکن کوڑی کا علاج اس دور میں بھی نہیں ہوتا تھا. آج ہوتا ہے، آج ہو جاتا ہے کوڑی کا علاج. یہ جو دھبے جسم پہ آ جاتے ہیں، برس کی بیماری، اس کا علاج ہو جاتا ہے لیکن ابھی بھی بہت مشکل ہے. نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے. لوگ بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں. پلاسٹک سرجری کروا لیں تو کروا لیں، ٹھیک ہے، علاج نہیں ہوتا اس کا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ تھا. یہ اس بندے کے جسم کو چھو کے دعا پڑھتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا. ٹھیک، علاج نہیں کرتے تھے، یہ معجزہ تھا. گھروں میں جو چیز لوگوں نے راشن اکٹھا کیا ہوتا تھا بتا دیتے تمہارے گھر میں یہ ہے. آپ بتا سکتے ہیں آپ کے گھر میں کتنا راشن پڑا ہوا ہے ایک دوسرے کا؟ اپنے گھر کا بھی نہیں پتا. صحیح کہہ رہی ہیں. ابھی بھی چیک کرنا پڑتا ہے ڈبہ جا کر. آئے ہائے، یہ تو ختم ہو گئی، یہ دال تو منگائی نہیں. ہاں، اپنے گھر کا بھی نہیں پتا ہوتا یہ. لیکن یہ سب کو بتا دے تمہارے گھر میں یہ پکا، تم یہ کھا کر آئے اور یہ ذخیرہ کیا ہوا. اور یہ غیب کا علم نہیں تھا، یہ معجزہ تھا. اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو. یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے. مگر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مددگار ہیں. ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں. حواری یہ نصرانی تھے. نصرانی کا مطلب ہوتا ہے مددگار. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کہ انہوں نے اقرار کیا تھا، اور یہ تھوڑے سے لوگ تھے، 13-14 اتنے ہی تھے. اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے، ہم نے تیرے رسولوں کی اتباع کی، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے. یعنی یہ اتنے سچے تھے نا کہ یہ دعائیں بھی اسی طرح کی مانگ رہے تھے کہ اللہ ہمیں قبول کر لے. اتنے عاجزی تھے ان کے اندر. اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی. اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں، یعنی اوپر آسمان پہ جسم سمیت اٹھایا گیا، اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک. پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا. پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ثواب پورا پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا. تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے کہ خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا. اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو، اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو، اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے. آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہمیں تم میں برابر ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں. بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. عیسائی جو ہے نا یہ عبادت میں گڑبڑ کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا شروع کر دی تھی، ان سے دعائیں کرنا. یہودی کس کی عبادت کرتا ہے؟ نہیں نہیں، یہودی شرک نہیں کرتا. یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہودیوں کی صرف ایک وہ غلطی ہے کیا کہ انہوں نے اپنا عقیدہ خراب کیا، عزیر السلام اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ. لیکن عبادت وہ اللہ کی کرتے ہیں. پتہ ہے آپ کو وہ مشرک نہیں ہے اس طرح، ان کا عقیدہ غلط ہے.
اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئیں، کیا پھر بھی تم یہ بات نہیں سمجھتے؟ یعنی یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام یہودی ہیں، اور عیسائی کہتے تھے سوری ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، یہ کہتے تھے یہودی کہتے تھے، اور عیسائی کیا کہتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، اور یہ دونوں بعد میں آئے۔ یہودی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے، تو پہلے تھے نا، یاد آ رہا ہے نا؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے نا یعقوب علیہ السلام، تو اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ سنو تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، مگر اب اس بات پہ کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ ہاں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے، اور وہ کبھی بھی مشرک نہ تھے۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں، یعنی ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ خود گمراہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اہل کتاب تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیتوں کا کفر کر رہے ہو۔ اہل کتاب باوجود جاننے کے حق اور باطل کو کیوں مکس کرتے، کیوں خلط ملط کرتے ہو، اور کیوں حق کو چھپاتے ہو؟ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ، اور شام کے وقت اس کا کافر بن جاؤ، تو یہ لوگ بھی پلٹ جائیں گے۔ یہ اب یہودیوں کے ایک اور چال تھی، صبح ایمان لاؤ اور رات کو کافر ہو جاؤ، تو لوگ کہیں گے یار کچھ تو دیکھا ہوگا نا جو کافر ہو گئے، تو یہ ایک ان کی اسکیم تھی، ٹھیک ہے، ان کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ، شام کے وقت کافر بن جاؤ، تاکہ یہ لوگ پلٹ جائیں، اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسے تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے بارے میں جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امین بنا دے تو بھی تجھے یہ واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو نے ایک دینار بھی امانت دے تو تجھے واپس نہ کریں، ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر کھڑا رہے، یعنی زبردستی واپس لیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم ان پر جاہلوں یعنی غیر یہودیوں کے حق تک کوئی گناہ نہیں، یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شریعت بنائی ہوئی تھی کہ اگر یہودی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اس کا بدلہ تو لیا جائے گا، لیکن اگر یہودی کسی غیر یہودی کے ساتھ زیادتی کرے گا اس کو کوئی گناہ نہیں ملتا۔ ایسا ہونا چاہیے تھا یہ، اور اللہ کا حکم ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے خود یہ ڈالا تھا، اگر یہودی کے گھر چوری کرے گا اس کو سزا ملے گی، لیکن اگر یہودی کسی غیر یہودی کے گھر چوری کرے گا تو کوئی نہیں، معافی ہے، ٹھیک۔ اور اسی طرح دوسروں کے لیے بھی قانون سخت تھا، اگر ان کی کتاب کو پڑھ لیتا تو وہ اس کو مارتے تھے، یعنی غیر یہودی ان کی کتاب کو چھو نہیں سکتا تھا، غیر یہودی ان کی بات کو سنی، یعنی اس طرح کی باتیں تھیں، خود سے انہوں نے شریعت بنائی ہوئی تھی۔ کیوں نہیں مواخذہ ہوگا، البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ جو قسمیں کھا کے توڑتے ہیں، جو وعدے کر کے توڑتے ہیں، اللہ نہیں بات کرے گا ان سے، اللہ تعالیٰ تو ان سے بات چیت نہیں کرے گا، اور نہ ہی قیامت کی طرف ان کو دیکھے گا۔ کبھی آپ ایسے کسی سے ناراض ہوئے کہ اس کی شکل بھی نہ دیکھیں، اور کتنا دکھ ہوتا ہے جب کوئی آپ کی شکل بھی نہ دیکھ رہا ہو؟ ہاں، فیلنگ آئی ہے کبھی ایسے کہ کوئی آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی شکل بھی نہیں دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پاک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے نا تو سزا مل جاتی ہے، دنیا میں کوئی آزمائش آ جاتی ہے، موت کے وقت کی سختی اس کو پاک کر دیتی ہے، قبر میں عذاب ملتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، میدان حشر میں رول کھل جائے گا تو پاک ہو جائے گا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں لوگ تو پاک کر دے گا ان کو، لیکن ایسے لوگوں کو اللہ پاک بھی نہیں کرے گا۔ یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے
تاکہ لوگ اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کریں، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایت دی، کیا حکم ہے ان کا، کہ جو شخص قرآن پاک کی اپنی مرضی سے تفسیر کرے گا، اپنی مرضی سے خود سے بتائے گا اس کا یہ مطلب ہے، حالانکہ وہ مطلب نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہ اپنی کتاب میں یہی کچھ کرتے تھے، خود سے احکامات ایڈ کر کے اس کو آیتوں کی طرح پڑھتے تھے، جیسے ہم عربی پڑھیں اسی لے میں پڑھیں تو لگے گا نا ترجمہ اس کا پڑھ رہے ہیں، اس طرح کرتے تھے، لوگوں کو لگتا تھا یہ کتاب کا حصہ ہے۔ ٹھیک، کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہاری کتاب سکھانے کے باعث اور تمہاری کتاب پڑھنے کے سبب۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا بھی کہہ دے، یہ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یعنی کسی نبی نے ایسے نہیں کہا۔ صحابی جو لوگ تھے نا، یہ پہلے کسی مذہب پہ تھے، بعد میں چینج ہوئے تو فرشتوں کی پوجا شروع کر دی، ان کو صحابی کہتے ہیں نا، صحابی نہیں، صحابی، سوادل سوا، بات چھوٹی یہ بھی صحابی، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے قراری ہو اور اس میں میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ بس اس کے بعد جو بھی پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام آسمانوں والے، سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، چاہے خوشی سے چاہے ناخوشی سے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام پر اتارا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دیے گئے ہیں، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ کیوں جی آپ فرق کرتے ہیں نبیوں میں؟ سب صحیح تھے، سب سچے تھے، سب نے مشکل زندگی گزاری۔ ٹھیک، جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی مہلت دی جائے گی۔ مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی لوگ گمراہ ہیں۔ پس جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں ان میں سے کوئی بھی اگر زمین بھر سونا دے کر فدیے میں تو بھی اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جی ہمارا الحمدللہ یہاں تیسرا پارہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ بنی اسرائیل، اس جو سورہ آل عمران میں نا عیسائیوں کا زیادہ ذکر پڑھیں گے، پچھلی جو سورہ بقرہ تھی اس میں ہم نے یہودیوں کا سارا ذکر پڑھا تھا، اور یہ اس لیے کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے آخری دعا کیا کی تھی کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پہ تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے یا جو مغضوب ہو گئے۔ تو مغضوب جو ہیں وہ یہودی اور گمراہ کون ہوئے؟ عیسائی۔ اور جن پہ انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ چار طرح کے لوگ ہیں۔ کون کون؟ انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے، ہمارا انجام ان کے ساتھ کرے۔ تو پھر وہ جو ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے پھر سلے میں کہہ لیں ہمیں یہ بتایا کہ یہ تھے کون لوگ، تعارف ہے نا ان کا کہ یہ کیا کرتے تھے، یہ کس طرح کے عقیدے رکھتے تھے، یہ کس طرح کی زندگی جیتے تھے، اور ہمیں بتانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ کتاب یہودی پڑھ رہے ہیں؟ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہمیں کوئی یہودی بیٹھا ہے؟ کوئی عیسائی بیٹھا ہے؟ ہم بیٹھے ہیں نا، تو ہم کون ہیں؟ اور ہم یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیے، جو کام انہوں نے کیے
وہ ہم نے نہیں کرنا. ہمیں اللہ ان کی مثالیں دے کر یہ بتا رہے ہیں اور ان کا تعارف اس لیے بتایا جا رہا ہے کہیں ان کو فالو نہ کرنا شروع کر دیں. جس کو فالو کرو گے انجام اسی کے ساتھ. ہاں، جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا. اب یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم امتی ہوں، امت محمدیہ میں سے ہوں اور ہمارا انجام عیسائیوں کے ساتھ ہو جائے. عیسائیوں کا کیا انجام ہوگا جو کفر پہ مرے؟ کیا انجام ہے ان کا؟ ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے؟ جہنم میں. یہودی جو کفر پہ مرے ان کا کیا انجام ہے؟ جہنم. اور ادھر سے امت محمدی کا بندہ اٹھ کے ادھر کے انجام میں چلا گیا تو کتنی تکلیف کی بات ہے. تو پھر ویسے کام نہیں کرنے، یہودیوں کی طرح حجتیں نہیں کرنی، یہودیوں کی طرح دین میں نئے وہ ایسے طریقے نہیں نکالنے کہ یہاں سے بچ جائیں، یہاں سے بچ جائیں، یہاں سے نکل جائیں. اور عیسائیوں کی طرح غلوب نہیں کرنا. غلوب نہیں کرنا یعنی چیز کو بڑھا چڑھا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دینا، نبی کو خدا بنا دینا، ولی کو نبی بنا دینا. اگر ہم کوئی ایسا کام کریں گے تو پھر ہمارا بھی انجام انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اس کو صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کرنے کی اللہ توفیق دیں. اور اس رمضان میں جو ہم نے تھیم رکھا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ پر ان آیات کو اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جہاں ہم پھنس جائیں وہاں ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے. اس تھیم کو پورا کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالی رمضان کے اینڈ تک. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہمارا یہاں آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے، رمضان کے لیے پاک صاف ہو جائیں. ہاں، پاک صاف کر دے اللہ ہمیں. جتنی ہمارے دلوں میں کسی کے لیے نفرتیں، کدورتیں، دشمنیاں، بغض، کینے، حسد ہیں، اللہ ان سب کو دھو دے. اللہ ان کو دھو دے، دل شفاف کر دے، پانی کی طرح شفاف کر دے. یہ دعائیں مانگا کریں. دیکھیں دعائیں نہیں مانگیں گے نا ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے. آپ سمجھتے ہیں میں خود کچھ کر سکتی ہوں، ہم خود کچھ بھی نہیں کر سکتے. دعا مانگیں، دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے. جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دین پر لے کر آئیں، ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے جو خراب ہو رہا ہے. ہمارے ینگسٹرز کو اللہ ہدایت دے، ہمیں توفیق دے ہم ان کو ہدایت پر لے کر آئیں، اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کی بچتی خطاؤں کو معاف فرما دیں، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اچھی جگہ پہ اکٹھا کریں. آمین. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء فی الدارین. آمین. بارک اللہ.